بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اسرائیل پاکستان پر بھی حملہ کر سکتا ہے؟ آئیے آج میں ایک تجزیہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تجزیہ دیگر بھی کئی احباب پیش کر چکے ہیں، لیکن میں آج آپ کو ایک آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، یہاں پر اسرائیل کو دیکھا جائے۔ یہ ایک نقشہ میں نے چھوٹا سا بنایا ہے جن میں یہ چند ملکوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، صرف آج کے اس تجزیے کو سمجھانے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کی حیثیت پورے دنیا کی نقشے میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم تو تسلیم بھی نہیں کرتے ایک ناجائز ریاست کے طور پر جس کو وجود بزور بازو دیا گیا ہو، تو ایسے ریاست کو تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بہرحال جتنا حصہ جو ہے جس پر وہ قابض ہے، اس کی حیثیت اتنی سی ہے۔ اب یہ اسرائیل، اس کا بارڈر لگتا ہے، سرحد لگتی ہے اردن کے ساتھ، اور اردن کے سرحدات لگتے ہیں یہ شام کے ساتھ، اور شام کی سرحد عراق کے ساتھ لگتی ہے، عراق کی سرحد پھر ایران کے ساتھ لگتی ہے، اور ایران کی سرحد پاکستان کے ساتھ لگتی ہے۔ اب یہ ایک تجزیہ ہے کہ اب تک اسرائیل پاکستان پر حملے کے لیے کن کن اسفار کو طے کر چکا ہے۔ تو آج میں ایک آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پر جب اردن کا بادشاہ تھا کنگ حسین بن طلال، غالباً سن 35 کے اندر اس کی پیدائش ہے، اور 1952 کے اندر اسے باقاعدہ اردن کا اقتدار ملا، اور تقریباً 47 سال تک یہ جو ہے کنگ حسین کے اقتدار کا دورانیہ رہا۔ تو کنگ حسین بن طلال نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا کہ ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، آپس میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ بہرحال جب اسرائیل کا معاہدہ ہوا کس کے ساتھ؟ اردن کے ساتھ، تو اسرائیل کو براہ راست شام کے سرحدات تک پہنچنے کا موقع ملا، اسی امن معاہدے کی وجہ سے۔ جب اسرائیل براہ راست شام کے سرحدات تک پہنچا، تو اس وقت اسرائیل کا جو خفیہ ادارہ ہے، انٹیلیجنس ادارہ ہے، جس کو جو ہے وہ موساد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کس نام سے؟ موساد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اسرائیل کا ایک خفیہ انٹیلیجنس ادارہ ہے، اور یہ غالباً اسرائیل کے ناجائز طریقے سے وجود میں آنے کے بعد 1949 کے اندر یہ ادارہ باقاعدہ تشکیل کر دیا گیا، اور اس ادارے کے بنیادی کام جو ہے وہ اسرائیل کے لیے باہر ممالک کے اندر جاسوسی کرنا اور اسی طرح خفیہ آپریشنز وغیرہ کرنا۔ یہ موساد جو اسرائیلی ادارہ ہے انٹیلیجنس، اس کے بنیادی کام ہے۔ تو یہ موساد شام کے اندر جو ہے وہ اپنی کارروائیاں شروع کر گیا، اور خفیہ طریقے سے شام کے اندر جو ہے وہ جنگی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور اس وقت شام کے صدر جو تھے وہ تھے حافظ الاسد۔ وہ مسلسل اسرائیل کے لیے رکاوٹ بنا رہا، اور کئی سالوں تک یہ جنگ کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب شام کے جو صدر تھے حافظ الاسد، اس کے انتقال کے بعد بشار الاسد وہ برسر اقتدار آئے، اور اب سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ اس کو بھی چلتا کیا، اور شام کا اقتدار ملا کس کو؟ ابو محمد الجولانی کو، جس کا اپنا نام ہے غالباً احمد حسین الشرع، یہ اس کا نام ہے۔ خیر بہرحال یہاں تک میں اس بات کو روک دیتا ہوں۔ تو اسرائیل پہلے اردن کے ساتھ امن معاہدہ کرتا ہے، اور پھر براہ راست شام کے سرحدات تک پہنچتا ہے۔ شام کے سرحدات کے پہنچنے کے بعد شام کے اندر کارروائیاں کرتا گیا، جس کے نتیجے میں شام کے تمام تر فوجی اڈوں کو بھی تباہ کر دیا گیا، اور شام کے فضائیہ کو تباہ برباد کر دیا گیا۔ یہ تو بات آ گئی شام تک۔ اب اسرائیل اور پاکستان کے درمیان عراق رہ گیا اور ایران رہ گیا۔ اب ذرا یہ تاریخ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسرائیل کی یہی خفیہ ادارہ موساد وہ عراق کے اندر بھی آپس کی خانہ جنگی کے لیے اسلحے فراہم کرتا رہا، وسائل فراہم کرتا رہا۔ عراق کے اندر عرب اور عجم کی لڑائیاں
جو ہے وہ انہوں نے شروع کرا دی، اور اسی دوران عراق اور ایران کو بھی آپس میں لڑایا گیا۔ جب یہ دونوں ممالک ایران اور عراق آپس میں لڑ رہے تھے، اسی لڑائی کے دوران کس نے حملہ کیا؟ یہی اسرائیل اٹھا اور عراق کے شہر بغداد کے اوپر انہوں نے تموز کے اوپر حملہ کیا۔ تموز یہ ایک بظاہر ایک سائنسی تحقیق تھی، لیکن جو ہے وہ اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ تموز جو ہے یہ عراق ایک ایٹمی ہتھیار بنانے جا رہا ہے، اور یہ ایٹمی ہتھیار یہ اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا اسرائیل اٹھا، شام سے ہوتے ہوئے بغداد کے اندر تموز پر انہوں نے حملہ کر دیا، اور وہ ایٹمی ہتھیار جس کا دعویٰ کر رہے تھے اسرائیل، اور سائنسی تحقیق جس کا دعویٰ کر رہا تھا عراق، جو فرانس کی مدد سے جو ہے وہ تحقیق کی جا رہی تھی، وہ تموز مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اب جب وہ تباہ کر دیا گیا، اس کے بعد عراق کو امریکہ کی طرف سے شاہ ملی۔ شاہ کا مطلب یہ ہے کہ خاموش اجازت، خاموش حوصلہ افزائی کہ بھئی آپ اٹھیں، کویت پر حملہ کریں، کیونکہ عراق اور کویت کا پہلے سے بھی آپس میں جو ہے وہ کشمکش چل رہا تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی، عراق کا یہ دعویٰ تھا کہ کویت میرا صوبہ ہے، اور دلیل میں جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کو پیش کرتا رہا کہ سلطنت عثمانیہ میں کویت چونکہ عراق کا ہی حصہ تھا، لہٰذا اب بھی کویت کوئی الگ ملک نہیں ہے، یہ میرا ہی صوبہ ہے۔ اور دوسرا الزام عراق کا کویت کے اوپر یہ تھا کہ کویت تیل کی قیمتیں انتہائی سستی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے عراق کے تیل کے ذخائر پر اس کا برا اثر پڑ رہا ہے، گویا کہ کویت عراق کو معاشی طور پر تباہ کرنے جا رہا ہے۔ لہٰذا عراق کو امریکی اشارہ یا امریکی شاہ ملنے کے بعد عراق اٹھا اور کویت پر حملہ آور ہوا۔ یہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوئے، اس وقت امریکہ پوری طاقت کے ساتھ آیا اور عراق پر حملہ کیا۔ یہ حملہ بھی دراصل اسرائیل کے آنے کا یہی جو ہے سازش ہی تھا۔ تو یہ حملہ انہوں نے کیا اور عراق کے فضائیہ کو بھی برباد کر دیا، عراق کے فوجی اڈوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا، گویا کہ عراق جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک یتیم کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اب اسرائیل اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بیک وقت اردن کی فضائیہ، شام کی فضائیہ، عراق کی فضائیہ بلا خوف خطر جب چاہے، جیسے چاہے، جس کے خلاف چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اسرائیل اپنی جہازیں اور اپنے طیارے اردن کی فضا میں، شام کی فضا میں، عراق کی فضا میں اڑا کر جس کے خلاف جو ہے وہ بمباریاں حملے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب بات یہاں رکی نہیں، اب آ گیا ہے اسرائیل نے جب ان تین ممالک کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا، اب اسرائیل نے 12 جون سن 2025 کو 12 جون 2025 کو بغیر کسی پیش قدمی کے، بغیر کسی پیشگی اطلاع کے، پیشگی دھمکی کے، اسرائیل اٹھا، ایران پر حملہ کر گیا، اور ایران کے چیدہ جرنیل اور ایران کے وہ سائنسدان جس پر ایران کو بڑا ناز تھا، ان تمام کو ایک ہی حملے کے اندر ان کا صفایا کر دیا۔ اور اسرائیل یہ بھی ساتھ دھمکی دیتا رہا کہ یہ حملے اور یہ کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایران کے نیوکلیئر ہتھیار، ایٹمی ہتھیار کو مکمل طور پر تباہ نہیں کر دیا جاتا۔ وجہ کیونکہ ایران کے ایٹمی ہتھیار سے اسرائیل کے وجود کو خطرہ ہے۔ حالانکہ ابھی تک ایران نے باقاعدہ ایٹمی دھماکے بھی نہیں کیے، لیکن چونکہ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے، اسی دعوے کی بنیاد پر انہوں نے شام، عراق کے فضاؤں کو استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملہ کر ڈالا، اور ساتھ ساتھ یہ دھمکیاں بھی دیتا رہا، اور یہاں تک بھی وہ اسرائیلی وزیر دفاع جو ہے وہ دھمکی دے گیا کہ اگر ایران نے جوابی کارروائی کا سوچا بھی تو ہم تہران کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ بہرحال اب تک ایران جو ہے وہ بہترین انداز میں پیش قدمی کر رہا ہے،
اور اپنی دفاع کر رہا ہے اور الٹا اسرائیل کو منہ کی کانی پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اسے ذلیل و خوار کر دے۔ خیر بہرحال اب میں جو بات سمجھانے جا رہا ہوں، اب یہاں پر آپ ذرا تصور کر لیں، جیسے اسرائیل نے اردن کو، پھر شام کو، پھر عراق کو اپنے قبضے میں لایا اور ان کے فضاؤں کو استعمال کرنا یہ اپنے لیے جو ہے وہ اس نے ایک اپنا حق سمجھا۔ اگر بالفرض اسرائیل نے جو حشر شام کا کیا، جو حشر عراق کا کیا براہ راست یا کسی کے واسطے سے، اگر وہی حشر اسرائیل ایران کا بھی کرتا ہے اسی بہانے پر، تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کسی بھی وقت شام کے فضاؤں کو استعمال کرتے ہوئے، عراق کے فضاؤں کو استعمال کرتے ہوئے، ایران کے فضاؤں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ یہی بہانہ بنا کر کہ پاکستان چونکہ ایک ایٹمی اسلامی ملک ہے اور اس کے ایٹمی ہتھیار سے اسرائیل کے وجود کو خطرہ ہے، اس لیے پاکستان کی ایٹمی طاقت کو بھی ہم نے ختم کر دینا ہے۔ لہٰذا اور اس پر ایک اور بات یہ بھی، اگر بالفرض اللہ نہ کرے اسرائیل اس طرح کرتا ہے، ایران کا بھی وہی حال کرتا ہے جو عراق اور شام کا کیا، اور یہ ان فضاؤں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر بھی حملہ کرتا ہے، پیچھے انڈیا پہلے سے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کب ایسے دن آئیں گے کہ اسرائیل پاکستان پر حملہ کرے گا اور آگے سے اس انڈیا کی تمام تر مدد اور ان کی قوتیں وہ بھی اسرائیل ہی کے ساتھ شانہ بشانہ ہوگی، تو اس وقت کیا حال ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن تجزیے کی حد تک یہ بات میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ تمام تر چال اور یہ تمام تر پلاننگ یہ اصل میں پاکستان کے اس ایٹمی ہتھیار کے لیے بنائی جا رہی ہے جو پاکستان ایٹمی ہتھیار بنا گیا اور مسلم ممالک کے اندر اپنا اثر اور رسوخ بڑھا دیا۔ لہٰذا پاکستان کو انتظار نہیں کرنا ہوگا، پاکستان کو آج ہی فیصلہ کرنا ہوگا، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ آج ہی پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر پاکستانی قیادت آج اس فیصلے کرنے میں جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا تو اللہ نہ کرے پھر داستانوں میں بھی آپ کی داستان تک بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، وطن عزیز ملک پاکستان کو سلامت رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔